یہ سجدہ جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت سے جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا یہ۔ لیکن شریعت محمدی میں آ کر توحید کی جو تکمیل ہوئی ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مغل دربار میں سجدہ تعظیمی رائج تھا، بادشاہوں کی شان، وہ تو بادشاہت میں جو کچھ ہوتا ہے سب مغلوں کے ہاں تھا۔ سجدہ تعظیمی اور فتوے دے رکھے تھے علماء نے کہ جائز ہے۔ شیخ احمد سرہندی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، حرام ہے، ان کی پیشی ہو گئی، عدالت بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جھکے گا نہیں، لہذا ایسا کرو کہ ایک دیوار سی بناؤ، اس میں کھڑکی بناؤ، تو بادشاہ کی طرف جاتے ہوئے اسے اس کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا تو سر جھکا کے گزرے گا۔ حضرت مجدد الفسانی جب وہاں سے گزرے تو پہلے اپنی ٹانگیں نکالی، پھر سر نکالا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور جہانگیر گویا کہ ایک طرح سے اس کی توہین ہو گئی، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، جیل ہی برداشت کی۔